یہ وہ دور تھا جب فرعون اپنے آپ کو معبود کہلواتا تھا، جب اس کے ایک اشارے پر زندگیاں ختم کر دی جاتی تھیں۔ اسی محل میں ایک ایسی خاتون کو زبردستی داخل کیا گیا، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا۔ آج ہم آپ کو لے چل رہے ہیں فرعون کے محل میں، جہاں طاقت کے نشے میں چور ایک بادشاہ نے حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزہ اور نیک سیرت خاتون کو جبراً اپنی زوجیت میں رکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے جبری نکاح کیوں کیا اور جبر کے باوجود وہ ایمان پر کیسے قائم رہیں۔ آئیں جانتے ہیں اس ایمان افروز اور دل دہلا دینے والے واقعے کی مکمل حقیقت۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمۃ اللہ علیہا تاریخ ایمان کی ان عظیم خواتین میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے طاقت کے ایوانوں میں رہتے ہوئے بھی حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھی، ایک ایسی ہستی جو اپنی پارسائی، رحم دلی اور نرم خوئی کی وجہ سے اہل ایمان میں خاص مقام رکھتی ہیں، جبکہ فرعون مصر کا وہ حکمران تھا جو سرکشی، انکار اور خدائی کے جھوٹے دعوے کی علامت بن چکا تھا۔ تاریخ کے مطابق اس کا اصل نام ولید بتایا جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کا شمار ان بدبخت اور ملعون لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، خود کو معبود کہلوایا اور اللہ پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، بے گناہوں کا قتل عام کیا، حتیٰ کہ اپنے انجام کے ذریعے قیامت تک کے لیے عبرت کی نشانی بن گیا۔ نسب کے حوالے سے مشہور روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا مصر کے قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید، اور یہی ریان بن ولید وہ بادشاہ تھے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کے حکمران تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اس طرح حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا ایک انتہائی ظالم اور جابر فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود خود سراپا خیر و رحمت تھیں۔ شاہی محل، بے پناہ دولت، خادموں کی قطاریں اور آسائشوں کی فراوانی بھی آپ کے دل میں غرور پیدا نہ کر سکی، بلکہ آپ کا دل فقیروں اور مسکینوں کی محبت سے لبریز رہتا تھا۔ آپ کھلے دل سے صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں، محتاجوں کی خبرگیری کرتیں، اور اسی وجہ سے اہل علم نے آپ کو ام المساکین یعنی محتاجوں کی ماں اور پناہ گاہ قرار دیا۔ اگرچہ دنیاوی نعمتوں کی آپ کے پاس کوئی کمی نہ تھی، ہر وقت خدمت کے لیے لوگ موجود رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے یہ سب نعمتیں آپ کے لیے آزمائش نہیں بلکہ شکر کا ذریعہ بنیں۔ فرعون کا ظلم، اس کی درندگی اور انسانوں کے ساتھ اس کا ظالمانہ برتاؤ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کے دل کو سخت ناپسند تھا۔ وہ اس کے کردار سے بیزار رہتی تھی۔ اقتدار کی وسعت، خزانے کی فراوانی، عیش و عشرت کی زیادتی اور طاقت کے نشے نے فرعون کو اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ وہ خود کو ہر حد سے بالا سمجھنے لگا اور کسی نصیحت، کسی حق اور کسی سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں غریب، لاچار اور بے سہارا لوگ فرعون کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اس نے سب کو غلام بنا رکھا تھا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جو انسان تو درکنار جانوروں کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا جاتا، کیونکہ فرعون خود کو معبود کہتا تھا، اس لیے وہ ہر انسان کو اپنی ملکیت، اپنا خریدا ہوا غلام سمجھتا تھا اور اسی غرور میں ان پر ظلم ڈھاتا رہتا تھا۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمۃ اللہ علیہا کا فرعون سے نکاح بھی کسی خوشی یا رضامندی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ نہ آپ اسے پسند کرتی تھیں اور نہ ہی آپ کے والد اس رشتے پر راضی تھے، مگر فرعون نے اپنی بادشاہت، طاقت اور جبر کے بل پر یہ نکاح مسلط کیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کو اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب ہونے پر بھی قادر نہ ہو سکا۔ یہ بات سیرت حلبیہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی بنا پر آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور بعض روایت میں جس بچی کا ذکر فرعون کی بیٹی کے طور پر ملتا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ حقیقی نہیں بلکہ لے پالک تھی۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کو یہ عظیم شرف بھی حاصل ہے کہ آپ ہی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ اب ہم اس واقعے کو مختصر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فرعون نے خوفناک خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کی جڑیں ہلا دے گا۔ اسی خوف کی بنیاد پر فرعون نے حکم صادر کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے فرعونی حکومت نے باقاعدہ ایک منظم نظام قائم کیا۔ دائیوں کو مقرر کیا گیا جو حاملہ خواتین کی نگرانی کرتیں اور پیدا ہونے والے بچوں کی اطلاع دیتیں۔ انہی دائیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قریبی سہیلی بھی تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل مدت تک پوشیدہ رہا اور کوئی ظاہری علامت ظاہر نہ ہوئی۔ جب والدہ موسیٰ کو محسوس ہوا کہ ولادت کا وقت قریب ہے تو آپ نے خفیہ طور پر اپنی دوست دائی کو بلایا۔ جب وہ پہنچی تو آپ نے کہا، میرے پیٹ میں ایک بچہ ہے اور آج مجھے تمہاری دوستی اور وفاداری کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پر ایک خاص نور اور آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔
یہ منظر دیکھتے ہی دائی پر رقت طاری ہو گئی اور اس کے دل میں اس نومولود کے لیے ایسی محبت جاگ اٹھی کہ اس نے اس پورے وجود کو منور کر دیا۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بولی کہ پہلے میرا ارادہ تھا کہ حکومت کو اطلاع دوں تاکہ سپاہی آ کر اس بچے کو قتل کریں اور مجھے انعام مل جائے، مگر اب میں خود اس پر آمادہ نہیں ہو پاتی۔ میرے دل میں اس بچے کی ایسی محبت اتر چکی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ اس کا ایک بال بھی بیکا ہو، لہٰذا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کی حفاظت کروں گی اور اسے کوئی نقصان تک پہنچنے نہیں دوں گی۔ جب وہ دائی مادر موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلی تو حکومت کے چند جاسوسوں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ انہیں شبہ ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کی تلاشی لی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فوراً اس خطرے کو بھانپ لیا اور دوڑ کر اپنی والدہ کو آگاہ کیا۔ یہ سنتے ہی ماں پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ شدید پریشانی کے اس لمحے میں جب دل خوف سے لرز رہا تھا اور عقل معطل ہو رہی تھی، اس ماں نے اپنے نوزائیدہ بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور چولہے میں رکھ دیا۔ اسی اثنا میں حکومت کے اہلکار گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائے مگر انہیں روشن چولہے کے سوا کچھ نہ دکھائی دیا۔ انہوں نے مادر موسیٰ سے پوچھ گچھ شروع کی اور سوال کیا کہ دائی یہاں کیوں آئی تھی؟ ماں نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ وہ میری سہیلی ہے، محض ملاقات کے لیے آئی تھی۔ یہ سن کر فرعونی کارندے مایوس ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جب گھر خالی ہوا تو ماں کو کچھ ہوش آیا۔ اس نے گھبرا کر اپنی بیٹی سے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ بیٹی خاموش رہی۔ اسی لمحے چولہے کے اندر سے بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ ماں بے اختیار چولہے کی طرف لپکی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چولہے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اسے سراسر سلامتی کی جگہ بنا دیا۔ وہی رب جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو برد و سلام بنایا، اسی نے یہاں بھی اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو صحیح سالم باہر نکال لیا، لیکن خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا کیونکہ فرعون کے جاسوس گلیوں اور راستوں میں گھوم رہے تھے اور ذرا سی آواز، ذرا سا اشارہ بھی بہت بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا تھا۔ ایسے نازک لمحے میں اللہ کی طرف سے ایک الہام مادر موسیٰ کے دل پر نازل ہوا، ایسا الہام جو بظاہر انتہائی خطرناک قدم کی طرف لے جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس ماں کے دل میں عجیب سا اطمینان اور سکون پیدا ہو گیا تھا۔ اس الہام کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا نہ غم کرنا، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ ماں نے دل نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھ پر فرض ہے کہ میں اسے پورا کروں۔ چنانچہ انہوں نے مضبوط ارادہ کر لیا کہ وہ اس الہام کو عملی صورت دیں گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریائے نیل کے سپرد کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک مصری بڑھئی تلاش کیا اور اس سے کہا کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دو۔ بڑھئی نے سوال کیا کہ تم اس صندوق کو کس مقصد کے لیے استعمال کرو گی؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو جھوٹ بولنے کی عادی نہ تھی اور ہمیشہ سچ کا دامن تھامتی تھی، اس سوال پر خاموش ہو گئی۔ اس عورت نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، ایک نوزائیدہ بچے کی ماں ہوں اور اپنے بیٹے کو صندوق میں محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس بڑھئی کے دل میں فوراً یہ ارادہ پختہ ہو گیا کہ وہ جا کر جلادوں کو اس بچے کی خبر دے گا۔ چنانچہ وہ حکومت کے دفتر پہنچا، مگر جیسے ہی اس نے بات شروع کرنی چاہی، اس کے دل پر ایسی ہیبت اور دہشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ بول نہ سکا اور صرف ہاتھوں کے اشارے سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ فرعونی کارندوں نے اس کی عجیب حرکت دیکھ کر گمان کیا کہ یہ شخص ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے مارا پیٹا اور دفتر سے نکال دیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اس کی گفتگو واپس آ گئی۔ وہ دوبارہ جلادوں کے پاس گیا، مگر پھر اسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا اور ایک بار پھر مار کھا کر واپس لوٹ آیا۔ تب اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس معاملے میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے، چنانچہ اس نے خاموشی سے صندوق تیار کر دیا۔ ادھر صبح کا وقت تھا، اہل مصر بھی گہری نیند میں تھے، مشرق کی جانب سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے نوزائیدہ بچے اور صندوق کو لے جا کر دریا نیل کے کنارے پہنچی۔ آخری مرتبہ بچے کو دودھ پلایا، پھر انتہائی محبت اور درد کے ساتھ اسے صندوق میں رکھا اور اسے صندوق کو دریا نیل کی بے رحم موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کی تیز اور پرجوش لہریں اس صندوق کو آہستہ آہستہ ساحل سے دور گہرے پانی میں لے گئیں۔ ماں کنارے کھڑی یہ منظر دیکھتی رہیں۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا دل ان کے سینے سے جدا ہو کر ان موجوں کے ساتھ بہتا جا رہا ہو۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دل کو صبر اور سکون عطا نہ فرماتا تو یقیناً وہ ضبط نہ کر پاتی اور سارا راز فاش ہو جاتا۔ دوسری جانب اگر فرعون کے محل کے حالات پر نظر ڈالیں تو روایت میں آتا ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی مگر شفا نہ ہوئی۔ آخر اس نے کاہنوں اور نجومیوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے فرعون، ہمیں علم نجوم سے یہ اشارہ ملا ہے کہ دریا نیل سے ایک بچہ تیرتا ہوا تیرے محل میں آئے گا۔ اگر اس بچے کے منہ کی لاب اس بیمار کے جسم پر لگا دی جائے تو وہ شفا پا جائے گی۔
चुनाचे फिरौन और उसकी मलिका हजरत आसिया बिनत मज़ाहिम रहमतुल्लाह अलैहा इसी वाक़े के मुंतज़िर रहने लगे, यहाँ तक कि एक दिन अचानक उन्होंने दरिया की सतह पर एक संदूक को तैरते हुए देखा। फिरौन ने फौरन हुक्म दिया कि इसे पानी से निकालकर महल में लाया जाए। सरकारी खादिम वो संदूक उठाकर फिरौन के सामने ले आए। किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि उसका ढकना खोले, क्योंकि मशीयत इलाही यही थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक का ढकना खुद फिरौन के हाथों से खुले। चुनाचे जैसे ही ढकना खोला गया, फिरौन की मलिका हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो यूं महसूस हुआ जैसे एक नूरानी चमक ने उनके दिल को यकदम मुनव्वर कर दिया हो। इन्हीं लम्हात में खुसूसन फिरौन की मलिका हजरत आसिया बिनत मज़ाहिम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में उस नौमौलूद बच्चे की मोहब्बत इस तरह जागुजी हो गई जैसे दिल में घर बना लिया हो। और जब अल्लाह के हुक्म से उस बच्चे के मुंह की लाब उसकी शिफा का सबब बन गया तो ये मोहब्बत और भी गहरी हो गई। कुरान करीम में इस वाक़े को यूं बयान किया गया है कि फिरौन के घर वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम को नील की मौजों से उठा लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मन और बाइस रंज बन जाए। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा की गोद में आए तो उन्होंने आपके चेहरे पर नूर नबूवत की झलक देखी और उसी लम्हे दिल में ये फैसला कर लिया कि इस बच्चे को अपना बना लेंगी। चुनाचे उन्होंने फिरौन से वो बात कही जिसे कुरान पाक ने महफूज कर दिया कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। इस पर बदबख्त फिरौन ने बेनियाजी से कहा कि तुम रख लो इसे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर फिरौन भी आसिया की तरह ये कह देता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे भी हिदायत अता फरमा देता, जिससे आसिया रहमतुल्लाह अलैहा को हिदायत नसीब हुई। उधर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महल में पहुंचे तो आप शदीद भूख का शिकार थे। वक्त गुजरता गया और भूख की शिद्दत बढ़ती गई। बेकरारी के आलम में आप बार बार रोने लगे। आपकी आवाज महल की फजा में गूंजती हुई मलिका तक पहुंची, जिसे सुनकर उनका दिल कांप उठा। फिरौन के सिपाहियों ने बच्चे को खामोश कराने के लिए कई दाइयों का इंतजाम किया, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी एक का दूध भी कबूल ना किया। उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अगरचे अल्लाह पर कामिल भरोसा और तवक्कल के जरिए अपने दिल को संभाल लिया था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे की हालत से बाखबर रहना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी हज़रत कुलसूम से कहा कि हालात पर नजर रखो, और बेटी ने माँ के हुक्म को इंतहाई दानाई से पूरा किया। वो फिरौन के महल के करीब पहुंच गई ताकि अपने भाई के हालात का मालूम कर सकें। फिरौन के सिपाही उन्हें पहचान न सके। उसी दौरान शाही कारिंदे बच्चे को लेकर महल से बाहर आए ताकि किसी दाई का बंदोबस्त करें। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने दूर से अपने भाई को देखा और बड़ी हिकमत से कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। उसका अपना बच्चा उससे जुदा हो गया है और वो इस बच्चे को दूध पिलाने पर आमादा है। ये सुनकर हुक्म दिया गया कि फौरन उस औरत को महल में लेकर आओ। इजाजत मिलते ही हज़रत कुलसूम खुशी से दौड़ती हुई अपनी वालिदा के पास पहुंची। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सलामती की खबर दी और यूं अल्लाह के वादे के मुताबिक माँ अपने बच्चे के साथ इज्जत और हिफाजत के साथ फिरौन के महल में दाखिल हो गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने परवरदिगार आलम के किए गए वादे को पूरा होते अपनी आंखों से देख लिया तो शुक्र इलाही अदा करते हुए अल्लाह के अजीम पैगंबर को अपनी आगोश में ले लिया और अपने नूर नजर को दूध पिलाना शुरू किया। अल्लाह ताला को यह मंजूर ना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी गैर या हराम दूध से परवरिश पाएं, बल्कि रब्बे करीम की मशीयत ये थी कि वो अपनी माँ के तैयब और ताहिर और पाकीज़ा दूध से नशोनुमा पाएं, ताकि वक्त आने पर दुश्मनान खुदा के खिलाफ कयाम कर सकें, मुशरिकों और जालिमों के मुकाबिल डट जाएं। इसी हिकमत अमली के तहत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा माँ की आगोश मोहब्बत में लौटा दिया गया। इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को माँ से जुदा हुए अभी सिर्फ 3 ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने बच्चों को दोबारा वालिदा से मिला दिया। दूध पिलाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आसिया बिनत मज़ाहिम रहमतुल्लाह अलैहा के सुपुर्द कर दिया गया और यूं आप फिरौन के महल में हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में परवरिश पाने लगे। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक लतीफ पहलू है कि हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा का ताल्लुक भी बनी इसराइल से बताया जाता है और बाज रिवायत के मुताबिक वो रिश्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फुप्पी थी। अब बात करते हैं हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा के ईमान की। ये बात काबिल गौर है कि ईमान लाने से कबल भी आप एक नेक, साले और खुदा तर्स खातून थीं। आपका दिल हमेशा सच्चे अकीदे और हक की रोशनी की तलाश में बेकरार रहता था। यह वो जमाना था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कुफ्र, शिर्क और नाफरमानी के रास्ते में छोड़कर एक अल्लाह की वहदानियत को मानने और उसकी इबादत करने की दावत देना शुरू की। जब फिरौन को यह खबर पहुंची कि मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत की तरफ बुला रहे हैं तो उसने अवाम को एक बड़े मैदान में जमा कर लिया और अपने सबसे माहिर और तजुर्बेकार जादूगरों को मुकाबले के लिए मैदान में उतारा। मकसद ये था कि अपनी ताकत और जादू का रोब दिखाकर लोगों के दिलों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का असर ज़ाहिल कर दिया जाए और उन्हें नाउज़ु बिल्लाह झूठा और दीवाना साबित किया जाए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पर फेंकी जो जादू के असर से सांप बनकर रेंगने लगी। ये मंजर देखकर मजमे पर खौफ और दहशत तारी हो गई।
اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا اور اس نے پل بھر میں تمام جھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ منظر دیکھ کر سچ کو پہچان گئے اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہونے کے بجائے سرکشی اور غضب مزید بھڑک گیا۔ اس نے توبہ اور رجوع کی راہ اختیار کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کے دروازے کھول دیے اور ان پر زمین تنگ کر دی۔ ادھر فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمۃ اللہ علیہا نے جب یہ ایمان افروز واقعات دیکھے اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی سچائی کو پہچان لیا تو دل کی گہرائی سے فوراً ایمان لے آئیں، مگر وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھیں کہ اس سرزمین میں حق اور ایمان کی راہ اختیار کرنا کسی کے لیے آسان نہ تھا، اور پھر وہ تو خود فرعون کے محل میں رہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے اپنے شوہر سے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ فرعون نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے کنگھی کرنے والی مقرر کر رکھی تھی، یعنی وہ عورت جو بال سنوارتی، کنگھی کرتی اور آرائش کا کام انجام دیتی تھی۔ یہ کنگھی کرنے والی دل سے فرعون کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی رب مانتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوارتے ہوئے اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور بے اختیار اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے چونک کر پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں؟ کنگھی کرنے والی نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا، نہیں، تمہارا باپ خدا نہیں بلکہ میرا، تمہارا، تمہارے باپ کا اور تمام جہانوں کا رب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ بچی نے پھر سوال کیا کہ کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں؟ کنگھی کرنے والی نے کہا، ہاں، سچ بتا دینا چاہیے۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو اس نے فوراً اس عورت کو دربار میں طلب کیا۔ سامنے آتے ہی فرعون نے غرور سے پوچھا، کیا میں خدا نہیں ہوں؟ کنگھی کرنے والی نے دو ٹوک جواب دیا، نہیں، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہی سوال دہرایا مگر ہر مرتبہ جواب وہی رہا۔ اس پر فرعون غضب میں آ گیا اور خادموں کو حکم دیا کہ ایک بڑا برتن لایا جائے اور اسے سخت گرم کیا جائے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس عورت کے بچوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس آزمائش میں ڈالا جائے تاکہ وہ ایمان سے پھر جائے، مگر وہ ماں صبر و استقامت کی چٹان بنی رہیں۔ اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے قربان کیے گئے اور اس پر ایسا امتحان آیا جس کا تصور بھی دل کو لرزا دیتا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کی ہلکی سی تکلیف میں بھی تڑپ اٹھتی ہے، اس کے لیے اپنے لختے جگر کو یوں آزمائش میں دیکھنا کس قدر صبر آزما تھا، مگر اس کے باوجود اس عورت نے توحید کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے رب پر کامل یقین کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ اب خادموں نے اس عورت کی گود سے اس کے آخری شیرخوار بچے کو چھیننے کی کوشش کی جو بھی دودھ پیتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اور فریاد کرنے لگی کہ تم میرے سب بیٹوں کو ختم کر چکے ہو، اس معصوم کو اس بے رحمی سے نہ مارو۔ قریب تھا کہ وہ مظلوم عورت اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے دل میں کمزوری محسوس کرتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیرخوار کو گویائی عطا ہوئی اور اس نے انتہائی ایمان افروز کلمات کہے، اے ماں غم نہ کرو، انہیں اپنا کام کرنے دو، یقیناً دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یوں اللہ پر ایمان کی پاداش میں اس عورت کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہادت دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ 4 بچوں نے بچپن میں کلام کیا، ان میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، صاحب جری کے معاملے کا بچہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں گواہی دینے والا بچہ اور فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والا بیٹا شامل ہے۔ بچوں کے بعد اس ماں کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ جب فرعون اس واقعے کے بعد محل میں آیا تو اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمۃ اللہ علیہ کو فخر سے بتایا کہ اس نے کس طرح ایک اللہ کو ماننے والی خادمہ کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے سزا دی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ جو اب تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھیں لرز اٹھیں اور بے ساختہ کہہ اٹھیں کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کون سی چیز ہے جو تجھے اللہ کے مقابل سرکشی اور گمراہی پر ابھار رہی ہے؟ فرعون یہ سن کر چونک گیا اور کہنے لگا کہ تو بھی اس شخص کی باتیں سن کر کسی جنون میں مبتلا ہو گئی ہے۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف جواب دیا کہ یہ جنون نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی باتیں سراسر حق ہیں۔ اس کائنات کا مالک تو فرعون نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جب فرعون پر اپنی بیوی کے ایمان کا انکشاف ہوا تو اس نے پہلے تانوں اور دباؤ کے ذریعے اسے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کی، پھر آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں۔ ماں نے تنہائی میں نصیحت کی مگر حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حق چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے ظلم و اذیت کا سلسلہ جاری رہا، پھر ایک دن فرعون نے سخت آزمائش کا حکم دیا اور اسی راہ میں حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت پائی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی نعمتوں، عیش و اقتدار کے بدلے اللہ کی رضا، آزمائش اور شہادت کو ترجیح دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی فراست سچی ثابت ہوئی جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پسند کا نشان دیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسے ایمان افروز واقعات لاتے رہیں۔ دعا۔ اے اللہ،
ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا۔ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشکبار ہوں، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔